تقریر کے لیے میں دعوت دوں گا حماد شفیق کو۔ ادارہ ہادہ کے طالب علم حماد شفیق تشریف لائیں اور تقریر پیش کریں۔ یہ پہلی کلاس کا طالب علم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليحرم الرزق بذنب يصيبه قال الشافعي رحمه الله شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤطى لعاصي۔ قابل صد احترام میرے اساتذہ کرام اور میرے مہمانان گرامی، مجھے آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے، اس کا عنوان ہے انسانی زندگی پر گناہوں کے اثرات۔ حضرات عزیز وقار، آج کے اس ترقی یافتہ دور میں اگر بنظر عمیق غور کیا جائے تو ہمیں ہر طرف فساد، زناکاری، جھوٹ، قتل و غارت، کسب معاش، محلت و حرمت کا فقدان، ذکر الہی سے غفلت، ایمان بلا عمل، مسلمان بلا کردار، یہ سب ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ حضرات عزیز وقار، اگر ہم آج ملکی صورتحال کو دیکھ کر حکمرانوں کو سہنے کی بجائے قرآن پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلے کہ اس بربادی کا ذمہ دار کون ہے، تو قرآن بتلائے گا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اور کہیں فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دے گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ حضرات عزیز وقار، ان گناہوں کی بدولت انسان ذہنی کمزوری، رزق سے محرومی، گناہوں کا خوف مٹ جانا، گناہوں کی ذلت، گناہوں کی بدولت آسمانی آزمائشوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ان گناہوں کے اثرات سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں، عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔